نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام دوسرا معنی ذکر رسول ہے. میلاد کا دوسرا معنی ذکر رسول ہے. اور ہم سارے آج خوشی منانے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ خوشی منانے آئے ہیں، ذکر کرنے آئے ہیں. تو ایسا ذکر کریں تاکہ درود پڑھیں پورا علاقہ ہل جائے. کیونکہ دل اور سینے اتنے چوڑے ہو چکے ہیں حضور کے ذکر کی محفلیں، اور بالخصوص اہلیان کھائی کلیہ آپ کو مبارکباد ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف کھائی کلیہ میں ہی محفلیں ہیں. بولے نا آخر تک بولے. پتہ چلتا ہے اس سال ساری محفلیں صرف کھائی کلیہ کے اندر. کیوں؟ بچوں کے چہروں میں دیکھیں ایک رونق لگی ہوئی ہے، جوانوں کے چہروں میں دیکھیں ایک رونق لگی ہوئی ہے، بوڑھوں کے چہروں میں دیکھیں ایک رونق لگی ہوئی ہے. خوش ہو کے ایسے بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. پوچھیں تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اس شہنشاہ برا کی آمد ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. تو سب نے سبحان اللہ کی ایسی صدا دینی ہے. میں پہلی دفعہ دعوے سے آپ سے سبحان اللہ آج مانگوں گا. سارے بولے ہاتھ اٹھا کے، سارے بولے ہاتھ اٹھا کے. بیٹے یہاں سے جا کے جتنی رج کے باتیں کرنی آپ نے کر لینا. جتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے مسجد سے باہر جا کے نا جتنی باتیں آئی ہوئی نا مسجد کے اندر باہر تسلی سے کر لینا. لیکن یہاں پہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں؟ ذکر رسول کی محفل ہے. کون سی محفل ہے؟ ذکر رسول کی. تو کیا صدا آنی چاہیے؟ حضور کا نام آئے سبحان اللہ. کیا صدا آنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں، سارے بولیں، گج بج کے بولیں، پھر بولیں. اس ذکر نے ہی ہماری بخشش کروانی ہے. اس ذکر نے ہی ہماری بخشش کروانی ہے. میں پہلے حدیث پڑھوں گا پھر آگے چلوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس محفل کے اندر آئے ہیں وہ ذکر عام نہیں ہے. وہ ذکر عام نہیں ہے. میں مبارک
مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری مرکزی جامع مسجد کی کمیٹی کے صدر حاجی محمد الیاس صاحب کو کہ وہ سالار قافلہ ہیں، سدا بہار ہے، اللہ انہیں سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی نہیں آئے تھے تو دل کے اندر تھا کہ حاجی صاحب نہیں ہے، رونق نہیں ہو رہی، اللہ انہیں سلامت رکھے، عمر دراز فرمائے۔ اور دوسرا ہماری مرکزی میلاد کمیٹی، اس کے صدر چچا شاہجہان صاحب، آپ تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آئیں، چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ کر رہی ہے، آگے آئیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ان کے ساتھ نائب صدر حاجی محمد امیر اسلم صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بالخصوص آج سارا پینل، پچھلی دفعہ محرم کی 10 محرم کو تقریباً 15 بزرگ تھے، آج ڈبل 30 کے ساتھ کر لیں، تقریباً 30 بزرگ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کریڈٹ ہے آپ کو، 30 سے بھی زیادہ ہوں گے، تو یہ سلام ہے، وگرنہ بزرگ آتے ہی نہیں ہے، تو یہ سلام ہے ساری ٹیم کو۔ اور میں اس کے بعد بھائی غلام مصطفیٰ، بھائی امیر سلطان اور ان کے ساتھ جملہ جتنے بچے جوان، حیدر شہباز، یہ آپ لوگوں کو مبارکباد ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، آپ نے حضور کے نام کی مالا جپنی ہے بس۔ جس طرح یہ سجاوٹ کی ہے، پنکھے صاف کر رہے ہیں، مسجد صاف کر رہے ہیں، لیٹنگ کر رہے ہیں، میں نے آج تحفہ آیت کا آپ کے لیے لایا بس۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے جان دینی ہے۔ ایک بچہ اگر تیار ہوگا اور وہ خالصتاً حضور کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہوگا تو خدا کی قسم کام بن جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، قرآن کی آیت سے پہلے میں پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، یا حدیث کہتی ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا محمد، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، یا محمد من ذکرنی، آپ سنیں حضور کے ذکر کی محفل سجانے والے ہر بندے کو میں سنانا چاہتا ہوں، جس نے مسجد سجائی، جس نے محراب و منبر سجایا، جس نے انتظامیہ کے انتظام اور معاملات کیے، ہر بندے کے لیے یہ حدیث تحفہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا محمد من ذکرنی ولم یذکرنی فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، کہ میرے حبیب جو میرا تو ذکر کرے لیکن ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، میں اس کے نصیب میں جنت لکھتا ہی نہیں ہوں۔ جو میرا ذکر کرے لیکن میرے ساتھ تمہارا ذکر نہ کرے، میں اس کے نصیب میں جنت لکھتا ہی نہیں، میں اس کے نصیب میں جنت لکھتا ہی نہیں ہوں۔ ہم یہاں پر ذکر رسول کر رہے ہیں اور آپ آئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ کے نصیب میں جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے تو آئے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل کمی تھی سید کی، سید بھی آ گئے، سید ابرار شاہ جی، ہمارے مناج القرآن کے روح ربان چودھری اشرف صاحب بھی آئے، بھائی رفیع صاحب بھی آئے، ہمارے بزرگ آئے، علماء علامہ میر صاحب آئے، علامہ ظفر صاحب آئے، یہ سارے اس پینل کا ایک گلدستہ ہے، پھول ہے، بھائی خالد صاحب آئے، چاچا منظر صاحب آئے، ساروں کو سلام، جتنے بزرگ آئے ہیں سب کو سلام۔ نام دوں تو ساری رات آپ کے نام لیتا رہوں تو فہرست پوری نہیں ہوگی، لیکن بات کر رہا ہوں حضور کی، حضور کے ذکر کی۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ
جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، کیا کیا؟ ایمان لائے۔ کسی بندے کے ذہن میں سوال جا سکتا ہے کہ دین میں عمل ہی کافی ہے، دین میں عمل ہی کافی ہے، ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ محفل کی کیا ضرورت ہے؟ میلاد کی کیا ضرورت ہے؟ جگہ جگہ کریہ نگر محفل سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کریں، عمل کافی ہے۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں قرآن کا اسلوب، قرآن کہتا کیا ہے، اور یہ بات پلے باندھ کے جائیں۔ آپ گائے بگائے کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، کوئی کلپ نیٹ پہ آ جائے اسے یاد کر لیتے ہیں، اٹھا کے علماء کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن کبھی توجہ سے تقریر سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان بولے لائے، وَعَذَّرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، جنہوں نے ان کی بولے جنہوں نے ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو ان پر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اب آسان سا سادہ سا ترجمہ ہے اس کا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور پر ایمان لایا اور جنہوں نے حضور کی تعظیم کی۔ اب دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا؟ دو چیزیں، پہلے ہے حضور پر ایمان لانا، کیا ہے؟ بولے تھوڑے سے ہٹ کے تقریر ذہن سے نکل جائے گی، تھوڑی دیر ذہن کہیں اور چلا گیا بات سمجھ نہیں آئے گی، توجہ چاہتا ہوں۔ جو لوگ حضور پر ایمان لائے اور جنہوں نے حضور کی تعظیم کی، دو چیزوں کا ذکر ہے، حضور پر ایمان لانا اور تعظیم کرنا، ان دونوں کا تعلق ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا عبادت سے، عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے وَنَصَرُوهُ، اور دین میں ان کی مدد کرو، یعنی عمل کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ان کی اتباع کرو۔ ان دونوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ فرمایا عمل اسی کا قبول ہوگا، عبادت اسی کی قبول ہوگی، اتباع اسی کی قبول ہوگی جو پہلے میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے گا، جو پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا۔ کہ عبادت بعد میں ذکر ہوئی، عمل بعد میں ذکر ہوا، اتباع بعد میں ذکر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کی توقیر کرو، پہلے میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ مصطفیٰ کے ساتھ جڑو گے، تھوڑا عمل کرو گے، کافی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کے ساتھ جڑو گے، تھوڑا عمل ہوگا، میں قبول کر لوں گا۔ تھوڑا سا تاریخ کی جانب جاتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں۔ اے میرے بچوں، میرے بھائی
بھائیوں، جوانوں، محبت والوں، توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم نہ اتنا وقت زندگی دیتی ہے، صبح کا کوئی پتہ نہیں موت آ جائے، ابھی کا کوئی پتہ نہیں جائے موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، کہتے ہیں ابھی ادھر ہی تھا، ابھی ادھر تھا، مر گیا، میت بن گیا۔ لیکن جو مزہ حضور کے ذکر میں ہم لے رہے ہیں، میں جو دیکھتا ہوں کوئی جوان خوشی سے سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی بزرگ خوشی سے حضور کے نام پہ درود پڑھتا ہے، تو خدا کی قسم کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، علماء نے لکھا ہے اس آیت کا معنی ہے فلیفرحوا کہ مومنین کے کلیجوں کو حضور کی آمد سے ٹھنڈ پڑی ہے، مومنین کے کلیجوں کو حضور کی آمد سے ٹھنڈ پڑی ہے۔ کیوں؟ ایک آیا رحمت، ایک آیا فضل، پوچھا رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اور مومنین کو بشارت ہے کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے چھوٹا فضل نہیں، بڑا فضل محمد مصطفیٰ۔ تو پتہ چلا فضل بھی مصطفیٰ ہے، رحمت بھی مصطفیٰ ہے، اور جو خوش ہوتا ہے جس مومن کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے، حقیقت میں وہ سچا عاشق رسول۔ تاریخ کے اوراق کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اسلام سے پہلے کیا کوئی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی خوشی منائی، حضور کی آمد پر خوش ہوئے؟ میں میلاد کے جائز نہ جائز ہونے کے دلائل نہیں دوں گا، میں نے اس دن بھی کہا کہ میلاد منانے کے لیے، میلاد کیا ہے؟ ذکر رسول ہے، میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہے۔ تو میلاد منانے کے لیے حدیث کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں، دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جسے حضور کی آمد سے خوشی ہوئی ہے خوشی کرے، جگہ جگہ کریا کریا نگر، بھائی شہباز صاحب آپ نے جشن خیر الورا کیا، حضور کی آمد کی خوشی منائی، آپ کو سلام۔ اصل میں وجہ یہ ہے جو حضور کے ذکر کو بلند کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے مقدر کو اونچا کرتا ہے، جو حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، جو حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو تاریخ میں دیکھیں تو ایک بندہ گزرا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اب سنیں، میں آپ سے وقت مانگ رہا ہوں، آپ کہیں علامہ صاحب جان بھی حاضر ہے لیکن بات نہیں سنیں گے تو پھر آپ کی محبت کا کوئی ہمیں یہاں پہ سروکار فائدہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نیند روز آتی ہے لیکن اگر یہ بات نکل گئی تو بات جاتی رہے گی۔ میں نے کل سے لے کر اب تک لگاتار مطالعہ کرتا رہا ہوں، میرے اندر سارے واقعات پڑھے لیکن ایک ایسا واقعہ پڑھا، خدا کی قسم مسجد میں سید کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، وجد کی کیفیت جاری ہو گئی، ایک سکون کی کیفیت جاری ہو گئی، آنکھوں سے چما چما آنسو برسے، دل کے اندر ٹھنڈ پڑی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کرم نوازی ہے، یہ آپ کا فیض ہے، بی بی پاک کی نگاہ کرم ہے، مولا کائنات کا فضل ہے، حسن اور حسین کی نگاہ رحمت ہے، کرے نجف سے علی کے علم فیضان ہے، کیونکہ علم علی کی دم ہے، کل کائنات میں فضل علی کا رنگ ہے، ہر بات میں بغض علی سے باز آئے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نگاہ میں، یہ علی کے علم کا فیضان ہے۔ دل میں کب کوئی ایسا ذکر اچھا لگے
اندر کو دھو کے رکھ دے، اندر کو دھو کے رکھ دے۔ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، کل 5 بادشاہ ہوئے ہیں۔ کتنے؟ بولے 5 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ کتنے؟ بولے ان 5 میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تبع ابل کہا جاتا ہے۔ کیا نام دیا؟ اس کا نام ہے تبع ابل۔ یہ ان 5 میں سے ایک سکندر اعظم گزرا ہے، کیسر ایران گزرا ہے، کیسر روم گزرا ہے، جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، لیکن ایک گزرا ہے جس کا نام ہے تبع ابل۔ کیا نام ہے؟ ہر بندہ پوری توجہ دیانتداری سے سنے، یہ تبع ابل کون ہے؟ حضرات گرامی، یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا اور حکمرانی کر بھی رہا تھا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں روکے۔ تبع ابل وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارا علاقہ فتح کر۔ کیا کر لوں؟ دل کو تھام کے سنے اور اس بندے کا انداز دیکھیں۔ اس کے پاس تقریباً 1,32,000 سے 33,000 گھوڑ سوار تھے۔ کتنے؟ بولے آخر والے بھی بولے 1,33,000 کر لے گھوڑ سوار تھے، اور 1,13,000 پیدل تھے، پیادے۔ 7 لونڈیاں بھی علاقے سے جو جنگ کے دوران خواتین قبضے میں آ گئی، وہ بھی 7۔ یہ لشکر چلتا ہے، یمن کا یہ بادشاہ ہے، تبع ابل نام ہے اس کا، اور یہ یمن سے نکلتا ہے۔ یہ جدھر جدھر جاتا ہے وہ علاقہ اس کے روب اور دبدبے سے فتح ہو جاتا ہے، روب اور دبدبے سے فتح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جس بندے کے ساتھ 1,33,000 کا لشکر ہو گھوڑ سوار اور 1,13,000 ہو پیدل، اور یہ حضور کے زمانے سے 1,000 سال پہلے، یعنی آج سے 25,000 سال پہلے۔ کتنے؟ بولے یعنی حضور سے 10 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ یہ تبع ابل یہ نکلتا ہے مکے کی جانب۔ کدھر؟ بولے مکے کی جانب۔ اس نے مکے کی جانب ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں، وہاں سے مکہ فتح کرتا ہوں۔ ارادہ اس نے کر لیا۔ جس علاقے میں جاتا، حضرات گرامی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں نے لفظ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ ذرا سے ہٹ گئے، بات مس ہو گئی، ذہن سے نکل جائے گا، صبح سمجھ نہیں آئے گا رات بات کیا ہوئی ہے۔ حضرات گرامی یہ بندہ جہاں سے فتوحات کرتا، وہاں سے 10 بڑے تناب اس علاقے کے اپنے ساتھ شامل کر لیتا۔ بڑے عالم، عقل والے، فہم والے، فراست والے، علماء میں سے، بزرگوں میں سے جو دانا لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بولے شامل کر لیتا، ہر علاقے سے جدھر جاتا۔ اب اس وقت مذہب اور تھے، حضور سے پہلے مذہب اور تھے، لیکن ان میں دانا لوگ بھی تھے، یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، عیسائی تھے، عیسائیوں کے عالم تھے۔ ہر مذہب کا بندہ جو اس وقت مذہب تھا، توجہ چاہتا ہوں، وہ 10 بندے ہر علاقے سے شامل کر لیتا۔ اس کے پاس حضرات گرامی کم از کم 4,000 کا لشکر بن گیا۔ کتنا؟ 4,000 کا لشکر بن گیا، جو اس نے اپنے ساتھ دانائے اکٹھے کیے۔ کیوں؟
بادشاہت چلانے کے لیے یہی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے، فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، خود بندہ آگے ہو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے تو بندے کو غصہ آتا ہے، حکومت پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے تو بندہ غصے میں آتا ہے، کوئی اور کنٹرول کرے نظام کو تو بندے کی طبیعت میں نیچرلی غصہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے محنت میں کرتا ہوں، سر میں کھپاتا ہوں، ہر چیز میں خرچ کرتا ہوں، یہ پیچھے سے آ کر مجھے روبوٹ کی طرح استعمال کرتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ دانا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ عقل والے شامل کر لیے۔ کیا کیا؟ عقل والے شامل کر لیے۔ اب آرام سے بات سنیں، اس نے تقریباً 4000 بندے شامل کر لیے، علم والے، عقل والے، شعور والے، دانائی والے، اور نکل پڑا مکہ کی جانب۔ کدھر؟ مکہ کی جانب نکل پڑا۔ حضرات اکرامی، مکہ جب یہ پہنچا، اب حال یہ تھا یہ جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے علاقے والے اس کا استقبال کرتے ڈر کے مارے۔ جس کے ساتھ اتنا لشکر ہو تو بندے تو ڈر جاتے ہیں، تو ڈر کے مارے استقبال کرتے۔ مکہ میں گیا تو کسی نے استقبال نہیں کیا۔ لطف آ کے آئے گا بات کا، یہ بات کہاں سے چلی، کہاں پہ ختم ہوئی؟ تو دیکھتا ہے کسی نے استقبال نہیں کیا، کوئی بندہ باہر نہیں آیا، تو وہ وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے یار عجیب بات ہے، جدھر جاتا گیا ہوں ساروں نے استقبال کیا، میرا دبدبہ دیکھ کر لوگ باہر آ کے سرنڈر کر دیا اور میرے ہاتھ میں بیعت کر دی، مجھے مان لیا بادشاہ۔ عجیب بات ہے، یہاں سے بندے باہر نہیں آئے، میرا استقبال نہیں کیا، میں اس شہر کو تباہ کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا۔ اس نے وزیر کو بلایا، پہلے مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ وزیر سے کہتا ہے وجہ کیا ہے، یہ بندے باہر کیوں نہیں آئے؟ وزیر دانا تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے یہاں کے بدو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، کم علم، لیکن یہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کعبۃ اللہ۔ کیا؟ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ یہ لوگ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اس کے مجاور ہیں، ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں، ہم اس کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ہم اس کو سنبھالنے والے ہیں، ہم پہ کرم ہے خاص اللہ کا کہ یہ گھر ہمارے انڈر ہے۔ تو وہ کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے، وہ اس کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب وہیں پہ کھڑے اس طبع اول نے ذہن کے اندر، زبان سے اعلان نہیں کیا، اس نے ذہن کے اندر یہ پلان بنایا کہ میں کعبے کو اکھاڑ دوں گا۔ کیا کروں گا؟ کعبے کو مسمار کر دوں گا اور اس شہر میں ہر بندے کو قتل کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، انہوں نے مجھے عزت نہیں دی، حوصلہ افزائی نہیں دی۔ تو کہتا ہے جیسے ہی ذہن میں یہ خیال آیا، امام ابو سعد نیشاپوری انہوں نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا ہے، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے، در منصور کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ 10 سے زائد کتابیں جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں امام ابو سعد کہ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا میں کعبہ کو تباہ کر دوں گا، اسی لمحے اس کے سر کے اندر شدید قسم کا درد شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شدید قسم کا درد شروع ہو گیا، اتنی شدت کی تکلیف ہوئی، اس کا سر سخت شدت والے درد میں مبتلا ہوا، کانوں سے پانی پیپ نما نکلنے لگ پڑا، منہ سے پانی پیپ نما نکلنے لگ پڑا، آنکھوں سے پانی پیپ نما نکلنے لگ پڑا، ناک سے پانی پیپ نما نکلنے لگ پڑا۔ کہتے ہیں اتنا گندا پانی تھا کہ بدبو آتی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ بڑے بڑے عالم حکیم لوگ تھے، اس نے ان کو بلایا آؤ میرا علاج
کرو. کیا کرو؟ آؤ میرا علاج کرو. اب جو بندہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اس کے ساتھ حکیم بھی انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے، حکیم بھی تگڑے ہوں گے. اب سارے حکیم آئے، ساروں نے اسے دیکھا، چیک کیا، ساروں نے کہا کہ اس کی دوائی ہے ہی نہیں، اس کی دوائی. حدیث پاک سنتے ہیں ہم، واقعات کوئی رٹے رٹائے سنا دے وہ بھی سنتے ہیں ہم، محظوظ ہوتے ہیں. میں یہ کہتا کہ انتہا پہ جا کے کیا عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے. ابتدا میں دیکھیں کس نے کیا سیکھا ہے، کیا کیا ہے. یہ 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ایک لمحے کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو تباہ کر دوں گا، اللہ کے گھر کو اکھیڑ دوں گا. اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسا درد ہوتا ہے، ایسی شدت والی بیماری آتی ہے، حکماء کہتے ہیں اس کا علاج ہے ہی نہیں. سارے پریشان، دوائی ہے ہی نہیں اس کی، اس بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہو سکی. اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، شدت کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اب ان میں سے ایک بندہ رئیس العلماء، اب 4000 عالموں میں سے 4000 دانا لوگوں میں سے ایک بڑا کھڑا ہوتا ہے. اب کوئی تو بڑا ہوتا ہی ہے نا، جو ان سب میں سینئر ہوتا ہے، تو وہ سینئر کھڑا ہوتا ہے اور جا کر وزیر سے کہتا ہے میں نے بادشاہ سے گفتگو کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی وقت ہے، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہتا ہے میں بادشاہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن اکیلے میں. کب؟ اکیلے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سے وقت لے لیا، رات کو بھیج دیا اندر. بادشاہ کے پاس خلوت میں گیا تو کہتا ہے بادشاہ ساروں نے آزما لیا ہے، تمہارا مرد تشخیص نہیں ہو سکتا، تمہارا مرد تشخیص نہیں ہو سکتا. یہ مرد زمینی نہیں ہے، یہ مرد آسمانی ہے، یہ مرد آسمانی ہے. آیت بھی ذہن میں رکھیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تعظیم مصطفیٰ، ایمان بالرسول، تعلق مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، یہ چاروں چیزوں کا مرکب اکٹھا ہو جائے تب بندہ فلاح پاتا ہے. یہ آیت ذہن میں رکھ کے چلتے جائیں. وہ کہتا ہے کہ مسئلہ زمینی نہیں آسمانی ہے. اس نے کہا سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا اچھا کیا آپ نے اپنے ذہن کے اندر کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اپنے ذہن کے اندر کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اندر ہی اندر توبہ کر لیں. اندر ہی اندر یہ سمجھنے والے کو سمجھ آ گئی تھی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، اصل مرض کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. جسے اللہ کتاب کا علم دے، جسے اللہ عقل دے. اس رئیس العلماء نے، اس کے مرشد نے راہ دکھلائی، مرشد بن گیا، اس کی ذہن سازی کی. تو اس نے کہا تو اول مسئلہ یہ ہے، یہ آسمانی مسئلہ لگ رہا ہے، تم نے کوئی ذہن میں کیا؟ اس نے کہا ہاں، کسی کو بتانا نہیں، میں نے ذہن میں یہ ارادہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کے گھر کو تباہ کر دوں گا اور بنیادوں سے اکھیڑ دوں گا. اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اس سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اس گھر کو تباہ کریں گے، لیکن وہ خود برباد ہو گئے، وہ خود برباد ہو گئے. تو اس نے اسی لمحے توبہ کر لی. جیسے ہی توبہ کی، امام ابو سعد شرف المصطفیٰ کتاب کے اندر لکھتے ہیں اللہ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا. اللہ نے حاضر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہ نہ کہ رات وقت سارا لے لیا، سمجھ آئی کوئی نہیں. بابو میں نے یہاں پہ وقت ضائع نہیں کرنا، سمجھ آئے کیا بات ہوئی ہے. تو کہا کہ اسی لمحے اللہ نے درد دور کر دیا، تکلیف دور کر دی. تو ہوتا کیا ہے، جب اس کی تکلیف دور ہو گئی تو کچھ نہ کچھ اندر اثر ہوا.
کچھ نہ کچھ اندر اثر ہوا، وہ وہاں سے کہتا ہے جلدی نکلو اس آبادی سے، جلدی چلو کہیں اور کوئی بےدبی نہ ہو جائے، نہیں پکڑنا ہو جائے۔ اب نکل پڑتے ہیں آگے، ایک دن سفر کیا، دوسرا دن سفر کیا، تیسرا دن پہنچے ایک کھلے میدان میں۔ کدھر پہنچے؟ ایک کھلے میدان میں جہاں پر ایک ہی چشمہ تھا، جہاں پر ایک ہی چشمہ تھا۔ اب وہاں پر کچھ سانس لینے کے لیے، پانی پینے کے لیے رکے تو حضرات گرامی پوچھ کچھ کی کہ یہ کون سا ایریا ہے، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یثرب۔ کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ یثرب کا معنی ہے پانی کا چشمہ۔ آپ نے بڑی چیزیں سنی ہوگی، یہ چیز آپ کو سنتے ہوئے حیرانی ہوگی۔ یثرب مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب چشمے کی، پانی کے چشمے کی جگہ۔ اب وہاں پہ پانی لوگوں نے پیا، ادھر رکے تو حضرات گرامی رات ٹھہرے وہاں پر۔ اب کتنے عالم ساتھ آئے تھے؟ بولے سارے بولے، اگر حاضر ہے تو بولے۔ منزل مدینے کی گلی ہے، منزل جار کی گلی ہے، منزل مصطفیٰ کا ذکر ہے، منزل محمد مصطفیٰ ہے، منزل اس مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حاضری ہے، حضور کی کچہری میں پہنچنا ہے۔ حضرات اکرام توجہ چاہتا ہوں، تو وہاں پہ رات گزاری، 4000 عالم وہاں پہ رہے۔ کتنے؟ 4000 عالم۔ اب انہوں نے اس وادی کا مشاہدہ کیا۔ کیا کیا؟ مشاہدہ کیا۔ اب وہ سارے حافظ تھے سابقہ کتابوں کے، سارے حافظ تھے، سمجھنے والے تھے، دانا تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان جس علاقے میں آئیں گے اس کا نام یثرب ہوگا۔ نبی آخر الزمان جہاں پر پہنچیں گے اس علاقے میں پانی کا چشمہ ہوگا۔ نبی آخر الزمان جہاں پر پہنچیں گے وہاں پر یہ کھلی وادی ہوگی۔ نبی آخر الزمان جہاں پر پہنچیں گے وہاں پر یہ نشانیاں ہوں۔ وہ ساری نشانیاں انہوں نے رات پوری مشاہدہ کر لیا، رات پوری مشاہدہ کر لیا، اور 4000 علماء نے میٹنگ کر دی رات کو۔ کیا کیا؟ بولے میٹنگ کر دی رات کو کہ ہم مر جائیں گے، ہم اپنا آپ ختم کر لیں گے، بادشاہ چاہے ہمیں مار دے، ہماری قبروں کو مسمار کر دے، لیکن ہم بادشاہ کے ساتھ نہیں، لیکن ہم بادشاہ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ انہوں نے ریسرچ کر لی، رات ان کی حاضری ہو گئی، علم نے معراج کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہر بندے نے ایک دوسرے کو بتایا میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، دوسرے نے یہ بتایا میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، اپنے تھے نا جس طرح آپ سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، دوسرے نے یہ بتایا، تیسرے نے وہ بتایا، چوتھے نے وہ بتایا۔ اس نے کہا یارو یہ جگہ نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ جگہ نصیب والوں کو ملتی ہے، سب وہ بادشاہ کے ساتھ ہم نے نہیں جانا۔ حاجی صاحب بڑی توجہ چاہتا ہوں، صبح بادشاہ کے ساتھ ہم نے نہیں جانا۔ میٹنگ کر لی انہوں نے کہا یہ یثرب وہی جگہ ہے۔ اب صبح ہوئی، جا کر وزیر کو کہہ دیا، علماء کے رئیس العلماء نے، رئیس العالم نے، سب سے بڑے عالم نے، اس نے کہا ہم نے کوئی نہیں جانا، ہم نے یہ یثرب نہیں چھوڑنا، اور مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جو مدینے جاتا ہے اسی کو پتا ہے کہ جس کا ذکر ساری زندگی کرتے رہے، جس کا جشن ساری زندگی سجاتے رہے، جن کے نام کی محمد کی صدائیں دیتے رہے، آج ان کے در پہ آیا ہوں، کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں، کیسے ان سے پیٹ موڑوں، کیسے ان سے دور جاؤں۔ یہ حسین کے نانا ہے سامنے، یہ زہرا کے بابا ہے، یہاں پہ ساتھ ابو بکر ہے، ساتھ عمر ہے، ساتھ عثمان
پیغام چلا دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، اب اندر چراغ تو جل گیا تھا، وہ مکہ کے واقعے کی وجہ سے، کعبہ کی حرمت کی وجہ سے اندر چراغ تو جل گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ ساروں کو بلایا، اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو ہم بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آج آپ کو بتانے لگے ہیں بادشاہ کہ جس کعبہ کو آپ نے چھوڑا ہے اور جس کے بارے میں آپ نے ذہن میں ارادہ کیا تھا کہ اس کعبے کی بنیادوں کو اکھیڑ دوں گا اور جس شہر کو برباد کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا، ارے بادشاہ آپ کو معلوم نہیں یہ کعبے کے کعبہ کی یعنی صاحب کعبہ محمد مصطفیٰ کے ولادت کی یہ جہاں پہ شہر ہے اور یہ کعبہ وہ ہے اور یہ شہر وہ ہے جس میں نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی۔ اے بادشاہ تم نے ارادہ کیا تھا، اللہ نے تمہاری پکڑ کر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی تھی۔ اے بادشاہ اب یہ جگہ جو ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ یثرب ہے، مدینہ بننے والا ہے، یہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے، بادشاہ ہم یہیں پر رہیں گے، ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو اول بادشاہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں تمہیں یہاں پر گھر تعمیر کر کے دیتا ہوں۔ اندر ایمان جا گیا، اندر چراغ جل گیا، اس نے 4000 گھر بنا کر دیے۔ کتنے؟ 4000 گھر بنا کر دیے ان علماء کو اور ان کے ساتھ جو لونڈیاں رستے میں آئی تھیں جس شہر کو فتح کرتا گیا، ان کی شادیاں کروا دی۔ یارو سنو، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا باب سنو، حضور کے محبین کی عظمت دیکھو۔ ہم نے تو فقط یہ ولادت کے بعد کے مصطفیٰ پڑھے ہیں، پہلے کے مصطفیٰ ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ حضور کی عظمت کتنی ہے، آقا علیہ السلام کی ذکر کی، حضور کی شان کی بلندی کتنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تب اول بادشاہ نے 4000 گھر ان علماء کو بنا کے دیے اور ان کی شادیاں کروا کے انہیں آباد کر دیا۔ اور اس نے کہا ایک خط دیا، خط لکھ کر کسے دیا؟ رئیس العلماء کو، جو بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری زندگی میں آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، آمد ہو گئی، تو یہ خط حضور کو پیش کر دیں، ہم ملاقات کر لیں گے، یا تم یہ خط پیش کر دینا اگر ہم نہ رہے۔ اگر ہم نہ رہے تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور اس طب اول نے ایک گھر بھی تعمیر کیا، خوبصورت گھر، 4000 علماء کے گھر، ایک گھر خوبصورت گھر تعمیر کیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں، ایک گھر خوبصورت تعمیر کر دیا اور اس نے کہا یہ تم میں سے کسی کا گھر نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نبی آخر الزمان کا گھر ہے۔ حضرات گرامی 1 سال وہ وہیں پر رہا، اس کے بعد وہ یمن چلا گیا، 1 سال اس نے حضور کا انتظار کیا، لیکن زمانہ ابھی باقی تھا، ابھی وقت چلتا گیا۔ حضرات گرامی طب اول بادشاہ دنیا سے چلا گیا، ہوا کیا؟ جب وقت گزرتا گیا، رئیس العلماء میں سے بڑے عالم جو تھے، گھر تعمیر کر کے دیتا ہوں، اندر ایمان جا گیا، اندر چراغ جل گیا، اس نے 4000 گھر بنا کر دیے۔ کتنے؟ 4000 گھر بنا کر دیے ان علماء کو اور ان کے ساتھ جو لونڈیاں رستے میں آئی تھیں جس شہر کو فتح کرتا گیا، ان کی شادیاں کروا دی۔ یارو سنو، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا باب سنو، حضور کے محبین کی عظمت دیکھو۔ ہم نے تو فقط یہ ولادت کے بعد کے مصطفیٰ پڑھے ہیں، پہلے کے مصطفیٰ ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ حضور کی عظمت کتنی ہے، آقا علیہ السلام کی ذکر کی، حضور کی شان کی بلندی کتنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ طب اول بادشاہ نے 4000 گھر ان علماء کو بنا کے دیے اور ان کی شادیاں کروا کے انہیں آباد کر دیا۔ اور اس نے کہا
کہا ایک خط دیا، خط لکھ کر کسے دیا؟ رئیس العلماء کو، جو بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری زندگی میں آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، آمد ہو گئی، تو یہ خط حضور کو پیش کر دیں، ہم ملاقات کر لیں گے، یا تم یہ خط پیش کر دینا اگر ہم نہ رہے۔ اگر ہم نہ رہے تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور اس طبع اول نے ایک گھر بھی تعمیر کیا، خوبصورت گھر، 4000 علماء کے گھر، ایک گھر خوبصورت گھر تعمیر کیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں، ایک گھر خوبصورت تعمیر کر دیا، اور اس نے کہا یہ تم میں سے کسی کا گھر نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نبی آخر الزمان کا گھر ہے۔ حضرات گرامی 1 سال وہ وہیں پر رہا، اس کے بعد وہ یمن چلا گیا، 1 سال اس نے حضور کا انتظار کیا، لیکن زمانہ ابھی باقی تھا، ابھی وقت چلتا گیا۔ حضرات گرامی طب اول بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ ہوا کیا؟ جب وقت گزرتا گیا، رئیس العلماء میں سے بڑے عالم جو تھے، انہوں نے وہ خط نصیحت در نصیحت، وصیت در وصیت اپنی اولاد کو دیتے گئے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور یہ طب اول نے گھر ان کا تعمیر کیا ہے، اور یہ خط اس کی امانت ہے، یہ خط حضور نبی آخر الزمان کو دے دینا۔ حضرت گرامی توجہ چاہتا ہوں، اب ہوا یوں، 1000 سال گزر گئے، آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، حضور دنیا میں آتے ہیں، مکہ کی وادی میں روشنیاں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام فرمان چڑھتے ہیں۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 10 گزرے، 15 گزرے، 20 گزرے، 30 گزرے، 35 گزرے، 40 گزرے، بعثت مصطفیٰ ہو گئی، حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ پھر 50 سال ہو گئے، پھر 51 والا سال شروع ہوا، بیعت اولیٰ شروع ہوتی ہے، بیعت ثانی شروع ہوتی ہے، بیعت ثالث شروع ہوتی ہے۔ 53 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں ہم یہاں سے مدینہ جائیں گے، ہم یہاں سے مدینہ کی طرف جائیں گے۔ حضرات گرامی ادھر معلوم ہو جاتا ہے مدینہ والوں کو کہ حضور آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ بولیں، اب سارے بولیں، حضور آ رہے ہیں، سارے بولیں، حضور آ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 4000 گھر اپنے ذہنوں میں رکھیں، وہ حضور کے محبین اپنے ذہنوں میں رکھیں، جنہوں نے بادشاہ کی بیعت توڑ دی تھی، یار کی گلی میں سودا کر لیا تھا۔ حضرات گرامی وہ سارے ذہن میں رکھیں، اب مدینہ جنہوں نے آباد کیا ہوا تھا یہ وہی 4000 لوگ تھے، یہ وہی 4000 لوگوں کے گھر تھے، ان کی نسلیں تھی جو انصار کے نام سے آباد تھے۔ اب پتہ چلا انصاری کون ہے؟ انصار کون ہے؟ یہ 4000 لوگوں کی اولاد ہے، یہ 4000 ان علماء کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بیعت توڑ کر درے یار پہ اس راستے پہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیا کہ ہم حضور کے نام پہ قربان ہیں، ہم یہ در نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ حضرات گرامی ادھر سے انہوں نے وفد بھیجا، عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول نے وفد بھیجا، ان میں سے ایک بندے کو سربراہ بنایا، ان کا نام تھا ابو لیلہ۔ کیا نام تھا؟ ابو لیلہ کو سربراہ بنایا۔ جاؤ ابو لیلہ حضور آ رہے ہیں، جاؤ ابو لیلہ حضور آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیغام دو، طب اول کا پیغام دو جو اس نے 1000 سال پہلے دیا تھا۔ اس نے جو امانت خط دی تھی یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، جاؤ۔ اب راوی کہتے ہیں کہ طب اول مدینہ مکہ میں پہنچ گیا تھا اور خط حضور نے مولا کائنات سے پڑھوایا۔ اگر مکہ میں پہنچ گیا تھا تو حضرت علی امانتوں کے امین تھے، اس وقت ساتھ کون تھا؟ علی تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ راستے میں ابو لیلہ ملا، تو راستے میں ساتھ کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے، یار بار تھے، رفیق تھے، حضور کے ساتھی تھے۔ اب کوئی بھی مان لے، ہم کہتے ہیں
چاہے علی تھے چاہے ابو بکر تھے، کوئی بھی تھا ان کی عظمت کو سلام. کہتے ہیں ابو لیلہ جیسے ہی حضور کے سامنے پہنچے، اب انہیں معلوم نہیں تھا حضور کون ہے، اب انہیں معلوم نہیں تھا حضور کون ہے. تجسس سے دیکھ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھ رہا ہے یا علی کو دیکھ رہا ہے، دونوں میں سے جو بھی تھا دیدار کر رہا ہے، تجسس سے دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھ کر انت ابو لیلہ، بولے میں نے محنت کی آدھا گھنٹہ، یقین جانے کچھ دینے کے لیے محنت کی ہے، مگر میں بھی دو واقعے سنا کے آپ کو گھر بھیج دیتا. یقین جانے بڑی محنت کی ہے میں آپ کو کچھ پیغام دینے کے لیے. حضور فرماتے ہیں انت ابو لیلہ. اب نہ سوال ہوا نہ جواب ہوا، حضور فرماتے ہیں تو ابو لیلہ ہے. کہا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب ہاں میں ہوں. حضور نے فرمایا اب توجہ چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ فرمائے، ابو لیلہ ماں کا کتاب تبے پل، اے ابو لیلہ جو تمہارے پاس تبے پل کا خط ہے وہ مجھے دے دو. تمہارے پاس جو طب اول کا خط ہے وہ مجھے دے دو. طب اول کا خط جو ہے وہ مجھے دے دو. 1000 سال پہلے نہ بتانے والا کوئی، نہ دیکھنے والا کوئی، نہ خود ابو لیلہ جانتا ہے کہ مجھے جانتے ہیں یا نہیں، لیکن حضور کہتے ہیں انت ابو لیلہ ماں کا کتاب طب اول کا یہ خط مجھے دے دے. اب جیسے ہی خط ملتا ہے، اللہ اکبر، اور یارو عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، حضور سے وفاداری کیا ہے، اور طب اول سے سیکھ لو، طب اول سے سیکھو. نہ مسلمان، نہ کوئی بڑا عالم، نہ صوفی، نہ پیر، نہ سید، کچھ بھی نہیں، لیکن یار کی گلی میں سودا کر لیا. خط حضور نے لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، کہا کہ ابو بکر یہ خط پڑھو. کیا کرو؟ خط پڑھو. ہے عشقو، ہے کھائی کلیا والو، ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اے جوانوں، اے بزرگوں، دیکھو محبت رسول کیا ہوتی ہے، نام محمد پہ مر مٹنا کیا ہوتا ہے. 1000 سال پہلے پیدا ہونے والا وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا میں حکومت کی، اس نے ٹھوکر مار کے کیسے یار کی گلی کا سودا کیا. اس نے خط کے اندر لکھا تھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ انی آمنت بکا و کتابک. اے محمد میں آپ پہ ایمان لایا، میں آپ پہ ایمان لایا، اور الذی انزلہ علیک، اور جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لایا. اور کہا کہ بانا علی دینک و سنتک، اے محمد میں آپ کے دین پر ایمان لایا، آپ کی سنت پر ایمان لایا. وہ جو دین ہوگا، وہ جو آپ کی سنت ہوگی، میں اس کے آنے سے پہلے، اس دین کے نافذ ہونے سے پہلے، اس سنت کے آنے سے پہلے تم پر ایمان لایا. خدا کی قسم، یہ جس مقام پہ پہنچا ہوں، اگر اندر ایمان
اور حضور کی محبت اللہ نصیب کرے. کیونکہ میں نے حدیث پڑھی، پہلے میں یہ کہتا تھا لوگ یہ چیز مانتے کیوں نہیں ہیں، لوگ ہر چیز پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں. خدا کی قسم میں حدیث پڑھ کے چپ ہو گیا. من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. کہ اللہ کہتا ہے اے حبیب جو میرا ذکر تو کرے تیرا ذکر نہ کرے میں اس کے نصیب میں جنت لکھتا ہی نہیں ہوں، اس کے نصیب میں جنت لکھتا ہی نہیں ہوں. حضرات گرامی نصیب کی بات ہے. وہ کہتا ہے خط کے اندر وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اے محمد میں آپ کے دین کے اوپر ایمان لے آیا، اے محمد میں آپ کی سنت کے اوپر ایمان لے آیا. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، اے محمد میں آپ کے رب پر ایمان لایا جو ہر چیز پر قادر ہے. اور اس نے کہا وَإِن لَمْ أُدْرِكَ، اس نے جسے خط دیا اس سے کہا خط کے اندر لکھتے ہوئے اے خط لے کر جانے والے یہ خط کے اندر میں لکھ رہا ہوں وَإِن لَمْ أُدْرِكَ، اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پاؤں اے محمد تو فَشْفِي لِي یوم القیامت، اے محمد پھر یوم قیامت میری شفاعت کرنا. اور اس نے لکھا اے محمد وَبَایَعْتُکَ، اے محمد میں آپ کی آمد سے قبل آپ کی بیعت کرتا ہوں. اور اس نے کہا اے محمد میں آپ کے اس رب کو مانتا ہوں، آپ کی کتاب کو مانتا ہوں، آپ کے دین کو مانتا ہوں، آپ کی سنت کو مانتا ہوں. اے محمد میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اے محمد اگر آپ میرے بعد آئے میں آپ کی براہ راست پہلے ہی بیعت کرتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے مور لگا دی. خط بند کرنے سے پہلے اینڈ پہ لکھتا ہے اِلیٰ محمد ابن عبداللہ. یہ 4000 علماء کا نچوڑ ہے، 4000 علماء کا نچوڑ تھا جو اسے سمجھایا، اس کے اندر بٹھایا کہ نام محمد کیا ہے. جماعتی صاحب ایک منٹ توجہ، نام محمد کیا ہے؟ اِلیٰ محمد ابن عبداللہ. 1000 سال پہلے وہ مہر لگانے کے بعد نیچے لکھتا ہے اِلیٰ محمد ابن عبداللہ وخاتم النبیین ورسول رب العالمین من طبع الخمیل. وہ مہر کے اینڈ پہ لکھتا ہے جیسے آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، اینڈ پہ لکھتے ہیں من جانب. کیا لکھتے ہیں؟ من جانب، کہ ہم آپ کے راہ دیکھ رہے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے. حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں، اس نے کیا لکھا اِلیٰ محمد ابن عبداللہ. یہ جو خط ہے یہ طب اول کی طرف سے محمد بن عبداللہ کے نام، محمد بن عبداللہ کے نام جو خاتم النبیین ہے، جو رسول رب العالمین ہے. اور کس کی جانب سے؟ من طب اول، طب اول کی جانب سے یا رسول اللہ یہ آپ کے نام خط ہے. اب یہ طب اول بات ختم ہو گئی ہے. حضرت گرامی یہ طب اول کون ہے؟ اس نے گھر تعمیر کیا، اس نے گھر بنا دیا. آقا علیہ السلام مدینہ کی وادی میں پہنچتے ہیں، حضور وادی میں جاتے ہیں، ادھر سے پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی سامنے آتی ہے. اور یارو توجہ کرو اور دل پہ ہاتھ رکھو، اونٹنی سامنے آتی ہے، پورا شہر پڑ کے آ جاتا ہے. اونٹنی دکھائی دیتی ہے اور تک کے ہاتھ اٹھا کے سر اٹھا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کب محمد بن عبداللہ آئیں گے. جیسے حضور سامنے آتے ہیں بچیاں ڈف بجاتی ہیں اور ڈف بجا کے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما کان للہ داعی. اور 14ویں رات کے پورے چاند کی طرح یہ خوبصورت مکڑے والا محمد آ گیا ہے، یہ محمد آ گیا ہے. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے.
دے کے آگے چلتا ہوں، بات اپنی آپ کے ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ عربی میں چاند کو کیا کہتے ہیں؟ یا ہلال کہتے ہیں، یا قمر کہتے ہیں، یا بدر کہتے ہیں۔ ہلال پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، قمر درمیانے دنوں کا ہوتا ہے، اور بدر پورا چاند ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور حسن میں اتنے کمال ہے کہ وہ نور عدم بن کر دنیا میں بدر بن کے آئے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشروق علینا ما بعد الوداع۔ حضرت گرامی جیسے اونٹنی آتی ہے، جیسے حضور مدینہ کی وادی میں ان ہوتے ہیں، آپ سنیں، توجہ چاہتا ہوں ایمان والوں،
پیچھے کھڑے